بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت لاہور میں ترکیہ کی ایکسپورٹ ایسوسیشنز آئی ہوئی ہیں اور ان کا ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہو رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر انقرہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید وہ بھی تشریف لائے ہیں پاکستان اور اس نمائش میں موجود ہیں، تو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں پاکستان ترکیہ کی جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ نمائش آپ نے وزٹ کی ہے تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے جو بزنس ریلیشن ہیں وہ ان کا ہدف کیا ہے اور اس وقت کیا ان کی پوزیشن ہے، کیا آپ کو توقعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بنیادی طور پہ جو ہمارا موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سن 2024 میں جو ٹریڈ فگرز ہیں ان کے مطابق 1.4 بلین ڈالرز کی بائیلیٹرل ٹریڈ تھی، جو 2023 کے مقابلے میں تو ڈیفینیٹلی 33% انکریز ہے اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہے، ہمارا پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دونوں مارکیٹس ایسی ہیں کہ جہاں سے چونکہ ہمارے تعلقات بالکل برادرانہ ہیں، محبت کے ہیں اور ایک دوسرے کے ٹرسٹ کے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ اپنے پوٹینشیل کو ابھی تک نہیں عبور کر پا رہی۔ اور پرائم منسٹر شریف صاحب نے اور پریزیڈنٹ رضوان صاحب نے جو ہدف مقرر کیا ہوا ہے وہ تو 2025 کے اینڈ تک اور 2026 تک 5 بلین کا ہے۔ ابھی اس ہدف سے ہم تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ خالی یہ کہہ دینا کہ جی لوگ کام نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ کمپلیمنٹری آف دا پروڈکٹس بھی ہیں، کچھ چیزوں کی بھی ہے، کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریسیشن آیا ہے اس کا بھی بڑا رول ہے۔ ان سارے نامسد حالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 33% کی جو گروتھ ہے وہ کافی بہتر ہے۔ ہم نے ٹریڈ اینڈ گڈ ایگریمنٹ کنکلوڈ کیا تھا 2 سال پہلے، اس سے چیزیں کچھ تھوڑی بہتر ہوئی ہیں، اور اب انشاءاللہ اگلے سال جنوری فروری میں ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے، جس میں ہم ٹیرف لائنز بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جو پچھلا ایگریمنٹ تھا اس میں 269 ٹیرف لائنز پہ ٹرکی نے ہمیں رعایت دی تھی اور 159 پہ ہم نے دی تھی، اور انشاءاللہ اگلے والے میں مزید اس میں ٹیرف لائنز ایڈ کی جائیں گی، اور وہ ایسی ٹیرف لائنز کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ جن کی ایکسپورٹس دونوں ملکوں کے لیے آسان ہیں، کیونکہ کئی ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جن میں ٹیرف نہ بھی ہو لیکن آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ اس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ تو اس دفعہ وہ ایکسرسائز اس وقت ہو رہی ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، تو اسی حوالے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ جو موجودہ نمائش ہے، یہ جب پچھلے سال صدر رضوان صاحب نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو ہائی لیول اسٹریٹجک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ملک میں جا کر اپنے ایکسپورٹرز کے ذریعے ایگزیبیشن کریں گے، تو یہ اس کا سلسلے کی پہلی کڑی ہے جو یہاں ارینج کی گئی۔ اس میں بنیادی طور پہ جو ہیں وہ ٹرکش ایکسپورٹرز ہیں۔ انشاءاللہ جو اگلی نمائش ہوگی اس میں انڈیویجول کمپنیاں ہوں گی، پاکستان بھی ادھر کرے اور پاکستان بھی ایسی کر رہا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں چونکہ اب وہاں پہ موسم جو ہے وہ سردیاں تھوڑی سخت ہو جاتی ہیں، تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم موسٹ پرابلی مارچ میں کریں گے۔ میری منسٹری میں بات چیت بھی چل رہی ہے ڈیٹ فائنلائزیشن کے لیے، اور ہم استنبول میں کریں گے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ میکسیمم پاکستان سے کمپنیاں لے کے جائیں تاکہ پروڈکٹ ڈسپلے ہو اور اس کی آگاہی کی جائے۔ اور یہ 3-4 مہینے کا جو ہم ٹائم فریم ہے اس میں ہمارا ارادہ ہوگا کہ میکسیمم آؤٹ ریچ کی جائے تاکہ فٹ فال اور وزٹرز کی جو میکسیمم وہاں پہ آمد ہو۔ آپ ایک طویل عرصے سے ترکیہ میں موجود ہیں ماشاءاللہ سے، تو پاکستان اور ترکی کے درمیان جو عوامی سطح پر بھی محبت پائی جاتی ہے اور حکومتی سطح پر بھی دو طرفہ تعاون بہت بڑھ رہا ہے، تو تعلیم کے اندر، ثقافت میں، میڈیا میں مواقع آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے کے، کتنی وابستگی ہے دونوں ملکوں؟ جی بے تحاشا ہے، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ مطلب ہر اچھے اور برے وقت میں ترکی اور پاکستان ایک ساتھ کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں سیلاب ہو یا ترکی میں زلزلہ ہو یا پاکستان میں زلزلہ ہو، یا ایون دفاعی اس میں ہماری جو آپس میں کولیبریشن ہے وہ مثالی ہے۔ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہت زیادہ پاکستانی طلبہ وہاں جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ٹرکش طلبہ کو بھی اسکالرشپ دینے کا ہمارا ارادہ ہے اور پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ٹورزم از ون سیکٹر جس میں بے تحاشا ون وے تو بہت بڑا ہوا ہے، پاکستان سے تو بہت جاتے ہیں، لیکن اب ٹرکش بھی ماؤنٹینئرنگ اور دوسری چیزوں کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام شعبوں میں بے تحاشا ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے کافی چیزوں کو اچیو بھی کیا ہے ایک دوسرے کی مدد سے۔ تجارت ایک واحد ایریا ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کمزوری رہی ہے، اور وہ کمزوری اس لیے بھی ایک رہی ہے کہ کمپلیمنٹیرٹی آف دا پروڈکٹس بھی بہت زیادہ ہے، پھر کمپیٹیبلٹی آف دا پروڈکٹس بھی ہے، پھر اس کے بعد جو پرائس کا جو ایشو ہے وہ بھی آ جاتا ہے
کہ کچھ چیزیں کچھ مارکیٹس میں بہت سستی اویلیبل ہیں، تو بزنس تو ہمیشہ اپنے آپ کو ان جگہوں پہ لے کے جاتا ہے جہاں اس کو بیسٹ پروڈکٹ ایٹ دا چیپسٹ پرائس ملے. تو وہ چیز چل رہی ہے، لیکن اس کا حل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی بجائے ڈائریکٹ تجارت کے ہم اسپیشل اکنامک زونز ہم نے آفر کیے ہیں ترکی کو، کراچی میں، اور یہاں پہ آ کے اگر ٹرکش کمپنیاں اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ول بی ریڈیوس سبسٹینشلی. اس سے نہ صرف پاکستانی مارکیٹ بلکہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ پہ بھی موقع مل سکتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ ناظرین. اس وقت ڈاکٹر یوسف جنید انقرہ میں پاکستان کے سفیر وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاع کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے اندر اور ٹورزم میں ہر سیکٹر میں تعلقات فروغ پا رہے ہیں، اور بزنس کے اندر $5 ارب کا جو ہے وہ ہدف جو ہے دونوں ملکوں نے طے کیا ہے. تو امید ہے کہ پاکستان اور ترکیہ اسی طرح مزید اپنے تعاون کو آگے بڑھاتے جائیں گے.